بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ گراں قدر دوستو، ساتھیوں، خواتین و حضرات، یہ سورۃ العصر ہے، معروف سورت ہے، اور اس میں بیان کردہ مضامین ہمارے سامنے بار بار درس کی شکل میں آتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم ایک اور لیول پر اسے غور کریں گے۔ آڈینس کے حساب سے میں جب دیکھ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ہر سورت، ہر آیت کے ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں، گویا کہ یہ خزانہ ہے، خزانے کی کان ہے۔ آپ اس میں اپر سرفیس سے بھی مائننگ کر سکتے ہیں اور ڈیپر لیول پر بھی جا کر آپ مائننگ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو سیکنڈ تھرڈ لیول کی مائننگ کر کے بتاؤں گا کہ اس سورت کو ہم ڈیپر لیول پر کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ ان آیتوں کا پہلے ترجمہ سنیں، پھر اس کے بعد کی ورڈز پر بات کریں گے، پھر مضمون کے اندر جائیں گے۔ یہ ترجمہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس میں ہم 3 کی ورڈز پر بات کریں گے۔ واو یہ حرف ہے، اور 2 لفظوں پر بات کریں گے، ایک عصر، ایک خسر۔ جب ہم 3 چیزوں کو ہم سمجھ لیں گے تو اس کے بعد مضمون کو سمجھنا آسان ہوگا۔ عربی میں قسم کھانے کے لیے وا کا لفظ حرف بھی استعمال ہوتا ہے، با بھی آتا ہے، تا بھی آتا ہے۔ واللہ، باللہ، تاللہ، اور قسم بھی استعمال ہوتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ۔ قسم ہماری زبان میں الگ ہے، عربی زبان میں الگ ہے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم الفاظ کو ہم اپنی زبان میں سمجھتے ہیں۔ غلیظ اردو میں گندا کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں جب ہم غلیظ کہیں گے، میثاقاً غلیظا، تو مضبوط ہے، پختہ ہے، پکا ہے۔ تو ایسے ہی قسم کے سلسلے میں بھی ہمارے ہاں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ آدمی جب بات کرتا ہے تو کسی مقدس شے کا سہارا لے کر اپنی بات کی سچائی کو ثابت کرتا ہے، تو وہ قسم ہے اردو میں، ہماری زبان میں۔ قرآن میں قسم ان معنوں میں نہیں ہے، یعنی کسی پاک شے کا سہارا لے کر میں اپنی بات کی تاکید پیش کروں، میں اپنی بات کو مؤید کروں، میں اپنی بات کو پختہ کر کے پیش کروں۔ قرآن میں ان معنوں میں قسم نہیں ہے۔ قرآن میں قسم ہے کہ ایک پرنسپل ہوتا ہے، ایک کلیہ ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، وہ اصول اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ اصول اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو فلاں چیز کو دیکھو۔ یہ ہے قسم، شہادت، گواہی۔ جیسے کہ ان الانسان لفی خسر، یہ ایک پرنسپل ہے۔ قرآن میں ایسے 20-25 پرنسپلز ہیں، اور وہ اٹل حقیقتیں ہی لیکن انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ سب انسان خسارے میں ہیں۔ بہت بڑا پرنسپل بیان کیا گیا، بڑا قاعدہ بیان کیا گیا، بڑا کلیہ بیان کیا گیا۔ ہاں، ایکسیپشنز کچھ ہیں الگ۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، فلاں چیز کو دیکھو۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے ہر انسان کو مشکل میں پیدا کیا۔
تم بعض لوگوں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہو کہ ان کی زندگی چین کی ہے، یہ چین کی بنسری بجاتے ہیں، یہ عیش کر رہے ہیں، ٹھٹے اڑاتے ہیں. نہیں، تمہیں نہیں معلوم ہے وہ بھی بڑی مشقت میں ہیں اپنی کرسی کو بچانے کے لیے. تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ لا اقسم بہذا البلد، مکے کو دیکھو، شہر کو دیکھو کیسے بس گیا. کیا راتوں رات شہر بس گیا تم سمجھتے ہو؟ ایک باپ، ایک بیٹا، ایک بیوی نے جو مشقت کی، اس کے نتیجے میں یہ شہر آباد ہوا. اور ہزاروں سال کی محنت کے بعد آج تم قریش کے لوگ یہاں مزے اڑا رہے ہو. بڑی محنت ہے اس کے پیچھے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو ہر بار قسم کے بعد ایک اصول ہے، اسے تلاش کرنا ہے. تو قسم کا مطلب ہے شہادت، شاہد ہے. والعصر، شاہد ہے زمانہ، یہ ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. گواہ ہے زمانہ. زمانہ ہے کہ نہیں ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی آپ قسم کو سمجھیے. شاہد ہے زمانہ کہ سارے انسان خسارے میں. گواہ ہے زمانہ یہ سارے انسان خسارے میں ہیں. سارے انسان خسارے میں. تم کو سمجھ میں نہیں آیا تو دیکھو لوگوں کو. تو یہ جو قسم ہے یہ گواہی ہے، یہ شہادت ہے، یہ پروف ہے، یہ ٹیسٹیمونیل ہے جو بات آگے آ رہی ہے اس کے لیے. اب اس کے بعد لفظ ہے عصر. اس کو ذرا ہم سمجھ لیں کہ عصر کیا چیز ہے. العصر کہتے ہیں نچوڑنے کو. المعصور کہتے ہیں جسے نچوڑا گیا. العصارت کہتے ہیں رس کو، رس یا جو کچھ نچوڑا گیا. معصور مان لے کہ آرنج ہے اور عصارت اس کا جوس ہے. لیمو میں نچوڑوں، آپ نچوڑیں، خواتین نچوڑیں تو جوس میں فرق ہو جاتا ہے. عادت اور پریکٹس کی بنیاد پر جب آپ اسے نچوڑتے ہیں تو العصر کا مطلب ہے العصر نچوڑنا ہے، اور المعصور لیمو ہے. العصارت جو ہے اس سے کتنا رس نکلا ڈیپینڈ کرتا ہے. گائے سے دودھ نکالتے ہیں. ابھی میں حیدرآباد میں ہمارے ایک دوست کے کیٹل فارم میں گیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں جو ہے العصر کا مطلب ہے دودھ نکالنا، معصور کا مطلب ہے گائے یا اس کا تھن، العصارت کا مطلب ہے دودھ. تو آپ جا کے ذرا دودھ نکال کر بتائیے 6 لیٹر 8 لیٹر، آپ کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن وہ جو گائے بیل پالنے والے ماہرین ہوتے ہیں وہ 8 لیٹر دودھ نکال کے دکھاتے ہیں. اس کی مہارت ہے. نچوڑ لیا اس نے. آپ نہیں نچوڑ سکتے، سب کی بس کی بات نہیں ہے. تو قرآن نے اس لفظ کو کئی جگہ استعمال کیا. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو 2 لوگ آئے اور انہوں نے اپنا خواب بیان کیا. ان میں سے ایک نے کہا کہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو خطاب کر کے انی عاصر خمرہ، عصر اسی سے ہے، میں شراب نچوڑ رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ میں بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں. عصر کا مطلب سمجھ رہے ہیں، نچوڑنا. صحیح ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. قرآن نے کہا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. معصرات بادل، ماء پانی، سجاجا لگاتار نچوڑ دینے والے بادل ہم بھیجتے ہیں، اس سے نچوڑ کر بارش برسا دی جاتی ہے. قرآن نے کیسے کیسے استعمال کیا. وَفِيهِ يَعْصِرُونَ. 7 سال خوشحالی کے، 7 سال خشک سالی کے، 14 سال کے بعد 15واں سال اتنی فصل ہوگی. وَفِيهِ يَعْصِرُونَ. لوگ اس میں نچوڑیں گے، خوب پھل، خوب ترکاریاں. اسی سے معنی نکلتا ہے برکت کا بھی. وہ 15واں سال برکت کا سال ہوگا. خوب مالا مال ہوں گے لوگ، کامیاب ہوں گے. تو والعصر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عصر سے مراد کیا ہے. عصر کا 2 معنی ہے. ایک لکھا لوگوں نے وقت، ایک لکھا زمانہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے. جب وقت کہتے ہیں تو آپ کا اٹ از یور پرسنل یوسیج، اس کا تعلق گھڑی سے ہوتا ہے. اجتماع کا وقت کب ہے؟ آپ کی ڈیوٹی کے وقت کیا ہیں؟ 8 بجے سے لے کر شام کے 4 بجے تک.
میچ شروع ہونے کا وقت کیا ہے؟ وقت جب کہتے ہیں تو اٹس کنیکٹڈ وتھ یور واچ، اٹس یور پرسنل تھنگ، جس میں آپ انوالو ہوتے ہیں اور نچوڑتے ہیں. آپ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی آپ کو ملی ہے تو آپ بھی نچوڑتے ہیں، دوسرا بھی نچوڑتا ہے. ایک پرنسپل بھی ہے اور ایک معمولی کارکن ہے، کلرک ہے. دونوں میں سیلری کا فرق کیوں ہے؟ جو پی ایچ ڈی کر کے پرنسپل بنا ہے اس نے اپنی زندگی کے 20-25 سال نچوڑے ہیں، اور نچوڑنے کے نتیجے میں وقت کو نچوڑا، اس نے محنت کے استعمال کیا، تجربہ، پڑھنا لکھنا، ڈگریاں، اس لیے پی ایچ ڈی کر کے پرنسپل بنا. وہی ٹائم اس کو بھی ملا جو کلرک بنا ہے، اس نے کم نچوڑا نہیں کچھ بھی. اس نے 10th اور 12th پڑھا، جا کر ابھی نوکری کر رہا ہے، آئیڈیا بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں ہے، تجربہ بھی نہیں ہے، مطالعہ بھی نہیں ہے. والعصر نچوڑا کتنا؟ تھوڑا نچوڑا. سمجھ میں آ رہی بات؟ عصر کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے وقت. اور دوسرا معنی ہے زمانہ. زمانے سے مراد کیلنڈر سے تعلق ہے اس کا، وہ بھی وقت ہے لیکن کیلنڈر سے تعلق ہے. 1523 میں بابر آیا، 1857 میں مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی. مغلیہ دور جب کہتے ہیں تو اٹس ریلیٹڈ ود دی کیلنڈر. 1857 سے 1947 تک انگریزوں کا دور، انگریزوں کا زمانہ گزرا، اٹس ریلیٹڈ ود دی کیلنڈر. 1947 سے آج تک جمہوریت کا دور، جمہوریت کا زمانہ. اب آپ والعصر کا مطلب کیا لیں؟ زمانہ گواہی دے رہا ہے یا وقت گواہی دے رہا ہے؟ زمانہ تو گواہی دے رہا ہے کہ مسلمان اس وقت خسارے میں ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ آج کے زمانے میں جو صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین آزمائی سے گزر رہے ہیں، اور جو کافر ہیں، ظالم ہیں، وہ تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں. تو زمانہ گواہی دے رہا ہے یا وقت گواہی دے رہا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگیوں کا وقت گواہی دے رہا ہے کہ تم خسارے میں ہو. ایک ایک فرد کو ایڈریس کیا گیا. زمانے کا مطلب ہے ایٹ لارج ہیومینٹی کو نہیں، ایک ایک پرسن کو ایڈریس کر کے کہا ہم قسم سے کہتے ہیں گواہی دے رہی تمہاری زندگی، یور پرسنل لائف از ایٹ لاس، تم خسارے میں ہو. اس کے بعد جو کی ورڈ ہے ان الانسان لفی خسر. جب خسارہ کہتے ہیں تو راس المال، کیپٹل اڑ جائے. بزنس میں آپ نے 1 لاکھ لگایا، 1 سال کے بعد دیکھا تو 10,000 ہو گیا. دنیا میں اسی کو خسارہ کہتے ہیں. ایک آدمی الیکشن ہار جاتا ہے، جاہو منصب ختم ہو گیا تو خسارہ کہتے ہیں. لیکن قرآن اسے صرف مادی معنوں میں استعمال نہیں کرتا، اسے معنوی معنوں میں استعمال کرتا ہے. خسارہ، جس کا ایمان نہیں وہ خسارہ میں ہے، جس کی صحت نہیں وہ خسارے میں ہے، جس کی سلامتی نہیں وہ خسارے میں ہے. یہ نیا مفہوم قرآن بتاتا ہے اور انسان کا ضمیر گواہی دیتا ہے. انسان کا ضمیر جانتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو لا یعنی کاموں میں گزار دیا. پیسے تو کمایا، گواہی دیتا ہے. ہر انسان کا من گواہی دیتا ہے. I am at loss. کوئی بات نہیں، پریشانی نہیں. بڑے لوگوں کو فون ڈیل کرنے میں دقت ہوتی ہے، آپ باہر جا کر فون کر لے سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن صحت، سلامتی، عقل، ایمان، ثواب، ان سب چیزوں میں بھی لاس کو مانتا ہے. جو آدمی سگریٹ پی پی کر بیمار ہو گیا، اس کا من گواہی دیتا ہے کہ اس نے لاس کیا. اپنا پیسے کا لاس کیا، صحت کا لاس کیا. جس نے شراب پی پی کر کینسر ہو گیا اسٹمک کا، اس کی زندگی گواہی دیتی ہے، اس کا من گواہی دیتا ہے ہائے میں نے کیا کیا. آئی ایم ایٹ لاس. پیسے والا ہے، پرائم منسٹر ہوگا، پریزیڈنٹ ہوگا، لیکن وہ خود مانتا ہے خسارے کا مطلب میں نے اپنی سلامتی کو، صحت کو گنوا دیا. بڑی بڑی ایکٹریسز ایمان قبول کرنے کے بعد کہتی ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، تمغے ہیں، ڈگریاں ہیں، پیسے ہے، حسن ہے، لیکن وہ جب مومن ہوتی ہیں، مومنہ ہوتی ہیں تو وہ گواہی دیتی ہیں کہ ہماری زندگی خسارے میں تھی. وی ویئر ایٹ لاس. کیونکہ وہ ایمان نہیں تھا، کردار نہیں تھا. تو کردار کا نہ ہونا خسر ہے، خسران ہے. ایمان کا نہ ہونا خسران ہے. صحت کا نہ ہونا خسران ہے. سلامتی کا نہ ہونا خسران ہے. ہر انسان خسارے میں ہے. یہ پرنسپل ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سب لوگ کامیاب ہیں سوائے کافروں کے، یہ کہا جا سکتا تھا، نہیں کہا.
سب لوگ خسارے میں سوائے ان لوگوں کے. تو اس کا مطلب ہے لارجر پارٹ خسارے میں ہے اور اسمالر پارٹ جو عقل سے زندگی کو بتائیں گے, جو نچوڑیں گے, وہی کامیاب ہوں گے. Are you getting my point? Does it make sense? والعصر کا مطلب سمجھ میں آیا؟ تمہاری زندگی گواہ ہے, تمہاری زندگی شہادت دے رہی ہے, تم خسارے میں ہو. ہاں الا الذین آمنوا, اگر تم نے یہ اختیار کیا رویہ تو کامیابی کا امکان ہے. You know better, you are at loss. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ جب کہہ رہے ہیں آخرت کی بات, وہ ایمان کی بات, تم ٹھٹوں میں اڑاتے ہو. یہ تو مجمع میں بیٹھ کر پبلک میں اپنا امیج بنائے رکھنے کے لیے باتیں کرتے ہو. جب رات میں جا کر سوتے ہو تو تمہارا دل گواہی دیتا ہے یو آر ایٹ لاس. تمہارا ضمیر گواہی دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے. قرآن نے کہا کہ تم مالدار ہو, الہاکم التکاثر, لیکن تم خسارے میں ہو. ایک سورت پہلے اور ایک سورت بعد ویل لکل ہمزہ میں بتایا کہ تم مال جمع کر کے رکھتے, تم خسارے میں ہو. دو سورتوں کے بیچ میں والعصر بتا رہا ہے کہ تمہارے مال و دولت کا ہونا, مالدار ہونا کامیاب ہونے کی علامت نہیں ہے. الہاکم التکاثر میں بھی بتایا گیا کہ تم خسارے میں ہو, ویل لکل ہمزہ میں بھی بتایا گیا کہ تم خسارے میں ہو, اور دونوں جگہ مال کا ذکر ہے. یعنی مال تمہارے پاس ہونے کے باوجود یو آر ایٹ لاس, کیونکہ تم نے رسول پر ایمان لانے کا کام نہیں کیا, عمل صالح تم نے نہیں کیا, نیک کام نہیں کیا, برائی میں مبتلا ہو. اس لیے بیچ میں اس صورت کو رکھا. دو میٹیریل ویل بینگ کے بیچ میں صورت کو رکھ کر بتایا کہ صرف میٹیریل ویل بینگ تمہاری کامیابی نہیں ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی, اس کا پلیسمنٹ. اب یہ ہے کہ انسان کو خسارہ, قرآن نے یہ بتایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. خسران والے کون ہیں؟ خسران والے قرآن نے کہا کہ جنہوں نے اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کو توڑا, خسران ہے ان کا. جنہوں نے رشتوں کو توڑا, ہو سکتا ہے کہ کسی نے دوسرے کا مال ہڑپ کر کے جائیداد میں مالدار بن گیا ہو, لیکن رشتوں کو توڑا. مرتے وقت وہ ایڑیاں رگڑ کر مرتا ہے, مرتے وقت وہ کہہ کر مرتا ہے کہ میری بہن کو اتنا حصہ دے دو. اس کے واقعات آپ کو ملیں گے. خسران وہ جانتا ہے کہ میں نقصان میں ہوں, حالانکہ پراپرٹی سے فائدہ اٹھایا. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. کرسی اور اقتدار کے لیے فسادات کرنے کے بعد لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں, تو حکومت کا ملنا کامیابی نہیں ہے. تم نے فسادات کیے, تمہیں معلوم ہے. تم نے مسجد کو توڑا, تمہیں معلوم ہے. کتنے لوگ بابری مسجد کی گرانے کے بعد ان میں سے لوگ توبہ کر کے مومن ہو گئے, اور ایک مسجد گرایا, انہوں نے طے کیا کہ ہم 100 مسجد بنائیں گے. 100 مسجد وہ شخص بنایا. کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ہم نے خسران کا کام کیا, وہ واپس پلٹ کر آئے. تو قرآن کہتا ہے کہ خسران کیا ہے؟ خدا سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا خسران ہے, رشتوں کو توڑنا خسران ہے, اور فساد مچانا خسران ہے. آپ نے کیا نچوڑا گھر میں؟ محبت نچوڑا تو کامیاب. صبح شام زہر نچوڑتے رہے گھر میں بیوی بچوں کے درمیان, خسران ہے. آپ جس ادارے میں آپ کو 2 سال 3 سال کی پریسیڈنٹ شپ ملی, آپ نے وہاں نچوڑا اور ادارے کو آپ نے اوپر چڑھا دیا, کامیاب ہیں. آپ نے وہاں جا کر گروپ بندیاں کی, نقصان کیا, خسران ہے آپ کا. والعصر, تمہارا ٹائم گواہی دیتا ہے 2 سال کا کہ تم خسران میں ہو. تم امیر مقامی تھے, تم کسی یتیم خانے کے ذمہ دار تھے, تم کسی جگہ میئر تھے, تم کہیں کے چیف منسٹر تھے, تم کہیں کے پرائم منسٹر تھے 5 سال کے لیے. خسران ہے. تم نے جو کچھ نچوڑا زمانے میں, نفرت کو نچوڑا, دشمنیوں کو نچوڑا, خسران ہے. تم نے ترقی دی اسی 5 سال کے اندر, خوب نچوڑا. معاشی ترقی ہوئی, خوشحالی آئی, تعلیم میں لوگ آگے بڑھے. جو نچوڑا وہ کامیاب ہے کہ نقصان دہ, تم جانتے ہو. یو نو بیٹر. تو والعصر, شہادت دے رہا ہے تمہارا وقت, تمہاری زندگی. یہاں ہم یہ مانا لیتے ہیں, تمہارا وقت, تمہاری زندگی گواہی دے رہی ہے. آپ اسے لارجر معنوں میں لے کر نقصان کر لیں گے, اس کو صحیح طور پر آپ کنونس نہیں کر سکیں گے. اٹ از یور پرسنل لائف. امریکہ میں ایک ڈاکٹر نے ای جی, جیسے ای سی جی لیتے ہیں ویسے برین کا جو ہے
میجرمنٹ لیتے ہیں, اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہیں, الیکٹروڈ لگاتے ہیں. وہ ایک ایپیلیپسی کا پیشنٹ تھا, اس کو اس نے ٹیسٹ کیا, مطلب وہ لگا کر میجرمنٹ کر رہا تھا, ریڈنگز کیلیبریٹ کر رہا تھا. تو وہ برین کیسے کام کرتا ہے, اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا. مرنے سے 30 سیکنڈ پہلے اور مرنے کے 30 سیکنڈ بعد یا مرنے کے 5 منٹ بعد تک وہ سارا گراف موجود ہے, ویڈیو بھی اویلیبل ہے. ڈاکٹر نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنی پوری زندگی کی فلم 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 1 منٹ کے اندر پوری فلم گھوم جاتی ہے اور وہ دیکھ کر جاتا ہے, ریٹریول کر کے جاتا ہے. خدا کے پاس جا کر خدا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے زندگی کیسے بتائی, ضرورت ہی نہیں ہے. جانے والا انسان خود اپنی زندگی کی فلم دیکھ کر جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا. یو نو بیٹر. میموری ریٹریول کہتے ہیں, وہ جو ای جی سے معلوم ہوتا ہے, میموری ریٹریول کے وقت میموری کو جب آدمی اس فائل کو تلاش کرتا ہے تو اس کی آنکھیں کہاں جاتی ہیں, اس کا کنیکشن کیسے ہوتا ہے نیورون کا, یہ دیکھا جاتا ہے. تو 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ یا 1 منٹ کے اندر اس نے پوری زندگی کے میموری کو ریٹریو کیا, اس نے پوری فلم دیکھی. اس لیے آدمی مرتے وقت REM ریپڈ آئی موومنٹ ہوتا ہے, یعنی اس کے دیدے بہت تیزی سے گھومتے ہیں. پھر اس کے بعد انسان کی نگاہ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اور یوں دیکھتے ہوئے اس کی موت ہوتی ہے. گویا اس فلم کا اینڈ ہوتا ہے تو اس کی جان نکال لی جاتی ہے, تاکہ ثبوت رہے. یہ ویڈیو بھی پین ڈرائیو میں لگا کر وہاں قیامت کے دن بتا دیا جائے گا کہ تم نے یہ فلم دیکھا تھا. تمہاری زندگی خسارے میں ہے, یو نو بیٹر. ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں, ثبوت چاہیے, لاؤ فرشتوں. اب اس کے بعد فائلز کے فائل لائے جائیں گے. کوئی کہے گا کہ ان فائل کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی. 30 سیکنڈ کی فلم کافی ہے بتانے کے لیے. یو آر اے کلاس. والعصر, تمہاری زندگی میں گواہی دیتی ہے, تمہاری زندگی موت کے وقت گواہی دیتی ہے, تمہارے عقل کے فائلز گواہی دیتے ہیں, تمہارے من کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ تم خسارے میں ہو. والعصر ان الانسان لفی خسر, بے شک ہر انسان, ایوری انڈیویجول, ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کے لیے اپلائی ہوگا, ہر انسان خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. خدا سے عہد کو توڑا, رشتوں کو توڑا, گھر کو فساد سے بھر دیا, ادارے کو فساد سے بھر دیا, جہاں ذمہ دار تھے وہاں فساد ہی فساد مچا دیا. اور کیا چاہیے پروف, کہاں سے پروف لائیں؟ تم خود گواہ ہو کہ تمہاری زندگی کیسے گزری. یہ جنرل اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, سب خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہاں, اس سے ایکسپشن خسارے سے یہ 4 لوگ ہوں گے. اب ہم آپ کو سمجھنے کے لیے بتائیں گے, سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے کمپیوٹر میں کیلکولیشن کیسے ہوتا نہیں معلوم ہے. ہم جب بچپن میں پڑھے تھے تو پارٹ اے کا کوشچن, پارٹ بی کا کوشچن, پارٹ سی کا کوشچن ہوتا تھا. پارٹ اے کا کوشچن یس اور نو 1 نمبر, پارٹ بی کا کوشچن 1 پیراگراف 3 نمبر, پارٹ سی کا کوشچن پورا ایکسپلین کرنا پڑتا ہے 10 نمبر 8 نمبر. صحیح ہے. ملٹیپل چوائس کوشچن ہے, 4 چوائس دیے گئے, 1 ٹک کیا آپ نے, صحیح ہو گیا. آگے جب پی جی لیول پہ جاتے ہیں تو غلط ٹک کیا, مائنس نمبر ہے, نیگیٹو مارکنگ ہے. صحیح ہے. نیٹ میں بھی تو نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے, آپ نے غلط کیا. ایک اور ہے جو میتھمیٹکس میں یہاں نہیں ہے دنیا میں, وہ ہے ایکسپوننشل مارکنگ بھی ہوگی. اب میں آتا ہوں الا الذین آمنوا, ایمان جو لوگ لے آئے 25 نمبر ہے, وعملوا الصالحات 25 نمبر ہے, وتواصوا بالصبر 25 نمبر ہے, وتواصوا بالصبر 25 نمبر ہے. ہر آدمی کیلکولیٹ کرے کہ 100 میں کتنا نمبر لے رہا ہے. 25 میں فلسطینیوں کا جو ایمان ہے, وہ ایمان اور ہمارا ایمان دونوں میں کتنا فرق ہے دیکھ سکتے ہیں آپ. دونوں کا ایک ہی نمبر ملے گا. تو جب ان کو آپ 25 مانے, صحابہ کو 25 مانے, صحابہ کے دور یاد دلانے والے لوگ ہیں, تو 25 ان لوگوں کو رکھیں تو ہمیں کیا نمبر دیں گے ہم خود جانتے ہیں. اور اگر ہم نے ایمان
ایمان میں نیگیٹو کام کیا تو نیگیٹو مارکنگ ہو جائے گی. کسی سے قرض نکالنا تھا, اس نے کہا بھائی آخرت میں ثواب ملے گا, میں وہ آخرت نہیں مانتا, پیسے چاہیے, لاؤ ادھر رکھو, تو آپ نے ایمان کی نفی کی, مائنس نمبر ہو گیا فوراً آپ کا. صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, اور آپ نے, کسی نے کہا کہ رسول اللہ کا یہ کام تھا, یہ طریقہ تھا, کہا کہ بھائی وہ سب وہ زمانے کی باتیں, آج کے زمانے میں کی باتیں کرو, آپ کا ایمان میں رسالت میں نمبر مائنس ہو گیا. تو پہلے ہی ہمارا نمبر 10 تھا ایمان میں, اس میں زندگی میں کرتے کرتے مائنس کرتے کرتے 4 پہ آ کر رک گئے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, عمل صالح میں ہر چیز کا نمبر ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ نماز روزے سے زندگی کافی ہے, کامیاب ہو جائیں گے. نہیں, قرآن میں بہت سے کوشچن پیپر بتائے گئے ہیں. انسانوں کے درمیان گواہی دینا, انصاف کا کام کرنا, اچھی پیرنٹنگ کرنا, اچھے شوہر بن کر رہنا, اچھی بیوی بن کر رہنا, سب کے نمبر ہیں. صرف آپ کے نماز روزے کام آئیں گے. 25 نمبر میں ہو سکتا ہے کہ نماز آدھا نمبر ہو, روزہ آدھا نمبر ہو. مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں میں, ایسے اور بہت سے کام ہی. ایمانداری سے آپ نے کام کیا کہ نہیں کیا, یہ بھی تو اس کا بھی ایک نمبر ہوگا, 1 نمبر ہوگا اس کا. دعوت کا کام کیا, 4 نمبر ہوگا. الگ الگ نمبر ہیں. پراپرٹی صحیح تقسیم کے نہیں کی, 5 نمبر ہوں گے. آپ کے سامنے ایک آدمی تڑپ رہا تھا, مر رہا تھا روڈ پر, آپ نے ہٹایا کہ نہیں, اس کا 1 نمبر ہوگا. سب ملا کر 25 کا مارک ہے. اب اس میں آپ نے ایک بندے کو مومن بنایا, ایمان کی دولت سے مالا مال کیا, عمل صالح ہے یہ. آپ نے ایک بزرگ کو, بوڑھے آدمی کو مومن بنایا, 2 سال کے بعد, 1 سال کے بعد وہ مر گیا, آپ کا 5 نمبر مل گیا, 5 کے 5. آپ نے ایک ینگ لڑکے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا, اس نے ایک لڑکی پر کام کیا, اس سے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. دونوں مسلمان ہوئے, دونوں شادیاں کی, ان کی اولاد بھی, ان کی اولاد بڑے دائی بنے, ان کی کوششوں کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مومن ہوئے, انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی. تو آپ کا جو دعوتی کام 4 نمبر کا تھا, ملٹیپلائڈ پاور بائی 10 ہو جائے گا. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میتھمیٹکس میں کتنا ثواب ملا. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ میں نے ایک بزرگ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تو 4 raised to the power 1. میں نے ایک نوجوان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا, اس نے کسی اور پر کام کیا, اس نے کسی اور پر کام کیا, 4 to the power of 10. ان کی نسلیں کام کرتی رہی, 4 to the power of 10 to the power of 10 to the power of 10. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق کی وصیت کرنا. وصیت اور نصیحت میں فرق ہے کہ نصیحت آپشنل ہے, وصیت کمپلسری ہے. مرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو شریعت کا حصہ ہے کہ اس وصیت کو پورا کیا جائے. نیکی کا کام کرنا نصیحت نہیں ہے, نیکی کا کام کرنا وصیت ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام ایک کمپلسری ڈیڈ ہے, یہ آپشنل نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کا احسان ہم کسی جماعت سے تعلق نہیں کرتے, بس نماز روزے کی پابندی. آپ نے تو پورا 25 مارک گم کر دیا. 25% آپ نے اٹمپٹ ہی نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے, 2-25 میں آپ نے 1-25 میں 4 نمبر لیے ایمان میں, عمل صالح میں 10 پر گئے اور نیگیٹو مارکنگ کی وجہ سے 8 پر آ گئے, اور کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں شامل نہیں. پورا ٹوٹل نکالیں تو 100 میں 12 نکلے آپ کے. کہاں سے کامیاب ہو گئے؟ خسارے میں. ایمان لانے کے باوجود خسارہ ہے, کچھ نہیں کیا. ایمان بھی کیا ہے, گورنمنٹ کے رجسٹر میں مسلمان کی کیٹیگری میں مسلمان ٹک کر دیا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق کی وصیت کرنا, اٹس اے مینڈیٹری ڈیوٹی. آپ کریں میں کروں اس پر غور کرنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور اس راہ میں آنے والی مشکلات کا ادراک کرنا. مصر کی جیلوں میں, بنگلہ دیش کی پھانسی کے تختوں پر جو لوگ لٹکے, ان کا صبر اور ہمارے صبر میں کیا کوئی فرق ہے؟ نمبر 25 ملیں گے ہمیں. تو قرآن کہتا ہے سب خسارے میں ہیں.
سوائے یہ 4 کام کرنے والوں کے. یہ 4 کام بھی کرنے والے 100 میں کتنا نمبر لیں گے؟ تمہاری زندگی گواہی دیتی. یو نو بیٹر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.